تابع ہے، اولاد جو آپ کا خون ہے، اولاد جو آپ کے گھر کا فرد ہے، آپ تعلق کے بغیر اولاد کو بھی برائی سے نہیں روک سکتے، تو جو آپ سے متعلق نہیں ہیں، آپ کا خون نہیں ہے، آپ کی رشتہ دار، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ ان کو تعلق اور قرب کے بغیر کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ بنیادی بات ہے کہ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے پہلے اپنے دل کا حال دیکھو، کیونکہ منکر سے روکنے میں اس کا نفس داخل ہے یا نہیں؟ اگر نفس کی وجہ سے روک رہا ہے تو اس کے روکنے سے فساد ہوگا۔ نفس داخل ہے کہ نہیں؟ اگر اس میں نفس داخل ہے، اور جی ہاں، وہ نفسانیت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو منکر سے روکتا ہے اس کی کمزوری کو پکڑنے کے لیے کہ پہلے اپنے دل کا حال دیکھو، ورنہ حال یہ ہوگا کہ لوگ ایک آدمی کو منکر سے روکیں گے حالانکہ وہ خود اس سے بڑے منکر کے اندر مبتلا ہوں گے، تو انہیں اپنا منکر نظر نہیں آئے گا، دوسرے کو منکر نظر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، بال، اور اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا۔ جی اپنی آنکھ میں، جی اپنی آنکھ میں شیطیر، پوری بلی اپنی آنکھ میں ہے، شیطیر جس پہ چھت کو روکا جاتا ہے۔ گارڈر کیا ہوتے ہیں؟ گارڈر ہوتے ہیں لوہے کے، چھت روکنے کے لیے، چھت کو روکنے کے لیے گارڈر ہوتے ہیں، کہ اپنی آنکھ میں تو گارڈر ہے، وہ اس کا تو احساس نہیں ہو رہا ہے، اور دوسرے کی آنکھ میں بال ہے، وہ محسوس ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو جو دوسروں کے عیوب کو دیکھیں گے وہ ان کے اوپر غلبہ ہوگا دوسرے کی اصلاح کا، اور پھر اصلاح بھی کریں گے فساد کے راستے سے، کہ نہیں اصلاح کرو اصلاح کے راستے سے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ منکر کرنے والے کی ٹوہ میں لگنا اور منکر کرنے والے کے عیب کو تلاش کرنے والا مفسد ہے، اللہ اس سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے، اللہ اس اصلاح کا کام نہیں لیں گے، یہ مفسد ہے، یہ مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ بے شک بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بڑی اونچی ذمہ داری ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے نماز کے ساتھ جو قیود ہیں، جو شرطیں ہیں نماز کی، جو آداب ہیں نماز کے، کہ اس سے پورا دین قائم ہو جائے گا، بالکل اسی طرح یہ کام ہے۔ سنو غور سے، اگر کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو یہ آدمی مصلح نہیں ہو سکتا۔ ہاں عیب کو دیکھ کر چھپا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اصلاح کا کام لیں گے۔ جو کسی کے عیب کو دیکھ کر دوسرے کو خبر کرے، کیونکہ یہ خبر کرنے والا زنا کرنے والے سے اللہ کی نظر میں زیادہ برا ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھا کسی کو شراب پیتے ہوئے، کسی کو زنا کرتے ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، بے شک بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا، زنا پہ اڑنے والا بت پرست کی طرح ہے۔ جی ہاں، جو زنا کا عادی ہے اس کو فرمایا بت پرست کی طرح ہے، سخت عذاب میں ہوں گے زنا کرنے والے۔ لیکن اس زنا کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر جو خبر کرے دوسروں کو، وہ اللہ کی نظر میں زنا کرنے والے سے زیادہ برا ہے، یقینی بات ہے۔ حدیث میں فرمایا اشد من الزنا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ غیبت زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا تو کوئی بھی نہیں کرتا، غیبت تو لوگ کر لیتے ہیں، اور آپ فرما رہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ جس گناہ کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے وہ گناہ زیادہ بڑا ہے، جس گناہ کی معافی ہے وہ گناہ پھر اس قابل ہے کہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ آپ کسی کا مکان قبضہ لیں کہ یہ اس کا حق ہے، آپ کسی کی زمین قبضہ لیں یہ اس کا حق ہے، آپ کسی کے پیسے دبا لیں یہ اس کا حق ہے، یہ حقوق عبادات سے معاف نہیں ہوں گے نا۔ سنو غور سے، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی زمین قبضہ لی، کسی کا مکان قبضہ لیا، جی ہاں، کہ یہ عبادات سے معاف نہیں ہوں گے۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھو، جتنے چاہے ذکر تلاوت کرو، جی ہاں، سنو غور سے کہ جب یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی عبادات سے، تو کسی مسلمان کا گوشت کھانا کیسے معاف ہو جائے گا؟ مسلمان کا گوشت، جی ہاں، انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی قیمتی ہے۔